بھیک میں روشنی اے ماہ تمامی مانگو، بھیک میں روشنی اے ماہ تمامی مانگو، اور کیا تجھ سے خدا اعلیٰ مقامی مانگو، صرف سرکار مدینہ کی غلامی مانگو۔ چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشفت دجا بجمالہ، وہ ہے بے مثال کیا اس میں شک، حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ، آواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اگر انسان جو کامیاب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، آج کا ہر انسان جو خود کو کامیاب کہنا چاہتا ہے، آج کا ہر انسان جو خود کو کامیاب ترین، تو اس کامیابی کے پیچھے دوڑنے بھاگنے والے انسانوں کی دنیا میں ہر ایک جب کے تگو دو میں لگا ہوا ہے، ہر ایک کی خواہش یہی ہے کہ ہم کامیاب ہوں، ہر ایک کی تمنا یہی ہے کہ ہم کامیاب ہوں، ہر ایک کی آرزو یہی ہے کہ ہم کامیاب ہوں، ہر ایک کا دعویٰ یہی ہے کہ ہم کامیاب ہیں، ہر ایک کی ڈیزائر یہی ہے کہ ہم کامیاب ہوں، لیکن حقیقت کو پتہ کیا جائے، چاند پہ جانے والا کہہ رہا ہے کہ ہم کامیاب ہیں، اس دنیا کے اندر شب و روز گزارنے والا کہہ رہا ہے کہ ہم کامیاب ہیں، جس نے پی ایچ ڈی کی دہلیز پہ قدم رکھ دیا دعوے دار بن گیا کہ ہم کامیاب ہیں، جس نے سائنٹیفک ایج کے اندر سائنسداں ہونے کا تمغہ حاصل کر لیا دعویٰ کرنے لگا کہ ہم کامیاب ہیں، سائنسدانوں کی دنیا میں ہم آگے گئے تو سائنسدانوں کے نام ہمیں گنائے جانے لگے کہ نیوٹن نے لا آف گریویٹیشن دیا تو نیوٹن اس دنیا کے اندر کامیاب انسان کہلایا، کسی نے E=mc² کا فارمولا دے دیا تو اس نے دعویٰ کیا کہ ہم کامیاب ہیں، کیمسٹری کی دنیا میں کوئی آگے بڑھا کسی کیمیکل کو اگر نوبل پرائز پہ حاصل کر لیا دعویٰ کرنے لگا کہ ہم کامیاب ہیں، رستم نے کہا کہ ہم کامیاب ہیں، دارا نے کہا کہ ہم کامیاب ہیں، سکندر نے کہا کہ ہم کامیاب ہیں، بولی سینا نے کہا کہ ہم کامیاب ہیں، ارسطو نے کہا کہ ہم کامیاب ہیں، ارسطاطالیس نے کہا کہ ہم کامیاب ہیں، رومی نے کہا کہ ہم کامیاب ہیں، جامی نے کہا کہ ہم کامیاب ہیں، رازی نے کہا کہ ہم کامیاب ہیں، خودسی نے کہا کہ ہم کامیاب ہیں، نیوٹن نے کہا کہ ہم کامیاب ہیں، کیرکہوف نے کہا کہ ہم کامیاب ہیں، فزکس والے نے کہا ہم کامیاب ہیں، کیمسٹری والے نے کہا ہم کامیاب ہیں، میتھمیٹکس والے نے کہا ہم کامیاب ہیں، کامرس والے نے کہا ہم کامیاب ہیں، سائنسدانوں کی جماعت نے کہا ہم کامیاب ہیں، مقررین کہنے لگے ہم کامیاب ہیں، محدثین کہنے لگے ہم کامیاب ہیں، مفسرین کہنے لگے ہم کامیاب ہیں، ادیبوں نے کہا ہم کامیاب ہیں، شاعروں نے کہا ہم کامیاب ہیں، فلسفی نے کہا ہم کامیاب ہیں، صوفیوں نے کہا ہم کامیاب ہیں، علماء نے کہا ہم کامیاب ہیں، فضلاء نے کہا ہم کامیاب ہیں، صلحاء نے کہا ہم کامیاب ہیں، ابن الوقت نے کہا ہم کامیاب ہیں، ابو الوقت نے کہا ہم کامیاب ہیں، نہنگ کہے ہم کامیاب ہیں، عارف کہے ہم کامیاب ہیں، سالک کہے ہم کامیاب ہیں، مجذوب کہے ہم کامیاب ہیں، مشتری نے کہا ہم کامیاب ہیں، سہل نے کہا ہم کامیاب ہیں، عطارد نے کہا ہم کامیاب ہیں، لیکن کامیاب
قرآن نے جواب دیا جو مصطفیٰ کے قدموں میں آ گیا وہی کامیاب ہے، جو نقش پائے مصطفیٰ کو پا گیا وہی کامیاب ہے، جس نے اطاعت رسول کی زنجیر گلے لی ہے وہی کامیاب ہے۔ اب نبی کا نقش قدم ہے، کامیاب انسان اسی نقش قدم کے پیچھے خرامہ چلا جا رہا ہے۔ اور یہ کوئی کہنے کی بات ہے کیا؟ ارے یہی حقیقت ہے، حقیقت۔ اب تک بلال مصطفیٰ کے قدموں میں آئے نہیں تھے، زمانہ کہہ رہا تھا بلال کالا ہے، کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں، کوئی سینے سے لگانے کو تیار نہیں، کوئی دست ساتھ رکھنے کو تیار نہیں۔ لیکن جب بلال مصطفیٰ کے قدموں میں آ گئے ہیں تو وہی بلال کا قدم ہے اور کعبہ کی چھت نظر آ رہی ہے، بلال کا قدم ہے اور کعبہ کی چھت نظر آ رہی ہے۔ ذہن مل گیا، جو نبی کے قدموں میں آتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے، جو نبی کا اطاعت شعار ہو جاتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے، جو نبی کی محبت کو سینے سے لگا لیتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اتنا کامیاب کہ دنیا کے کامیاب سے کامیاب ترین لوگوں کو ہم نے دیکھا، اس کا چرچا فقط دنیا داروں کے درمیان رہا، لیکن نبی کی بارگاہ میں جو نبی کی بارگاہ میں جو آ کر کامیاب ہو جا رہا ہے، صرف اہل زمین ہی کے درمیان نہیں بلکہ اہل آسمان میں اس کا چرچا ہو رہا ہے، شہرہ ہو رہا ہے، اس کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو یہ نبی کی بارگاہ ہے، یہ نبی کی بارگاہ ہے کہ دیر سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، ان کی معراج کہ وہ ذات خدا تک پہنچے، اور میری معراج کہ میں ان کے قدم تک پہنچا، میری معراج کہ یہ نبی کی بارگاہ۔ نبی کا قدم بھی کیا قدم ہے، نبی کا قدم بھی کیا قدم ہے کہ جہاں جہاں نبی کا قدم ہو رہا ہے وہاں وہاں خدا کا بڑا کرم ہو رہا ہے، جہاں جہاں مصطفیٰ کا قدم ہو رہا ہے ہر اس علاقے پر، ہر اس خطے پر خدا کا بڑا فضل و کرم ہو رہا ہے۔ ہم نے تو دیکھا دنیا کے اندر لوگ قسم کھا رہے ہیں، قسم کھا رہے ہیں۔ آپ قسم کھاتے ہیں کس لیے؟ اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے، اپنی بات کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے، اپنی بات کو آتھینٹک بنانے کے لیے، اپنی بات کو منوانے کے لیے۔ مگر مجھے بتاؤ دنیا کے اندر کوئی ایک ایسا انسان دکھاؤ جس نے اپنی بات کو یقینی بنانے کے لیے اس دنیا کے کسی گوشے یا خطے کی قسم کھائی ہو۔ مجھے آپ دکھائیں، یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، کیا انہوں نے کبھی اپنی بات کو منوانے کے لیے کہا ہو قسم امریکہ کی؟ کسی نے کہا قسم برطانیہ کی؟ نہ چائنا کی قسم کھا رہے ہیں، نہ جاپان کی قسم کھا رہے ہیں، نہ امریکہ کی قسم کھا رہے ہیں، نہ ہالینڈ کی قسم کھا رہے ہیں، نہ پولینڈ کی قسم کھا رہے ہیں۔ لیکن اے میرے مصطفیٰ، یہ آپ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ جس علاقے میں میرا نبی جلوہ فرما ہو رہا ہے، ارے دنیا دار نہیں بلکہ پروردگار قسم کھا رہا ہے، پروردگار قسم کھا رہا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ میرے پیارے، اس خطے کی قسم جس میں تم ہو، اس خطے کی قسم، اس شہر مبارک کی قسم جس میں تم ہو، یہ نبی کا اعجاز کہ قرآن قسم کھا رہا ہے، قرآن قسم کھا رہا ہے، تو یہ میرے
کہا جا رہا ہے رب کا کرم اس علاقے پر، اس خطے پر، اس گوشے پر الگ ہی انداز سے برستا جا رہا ہے۔ نبی مکہ میں ہیں تو کرم وہاں بھی برس رہا ہے، نبی کعبہ میں ہیں تو وہاں بھی صحابہ کرم برس رہا ہے، نبی صفا و مروہ پہ ہے تو وہاں بھی صحابہ کرم برس رہا ہے، نبی مدینہ میں تشریف لا رہے ہیں وہاں بھی صحابہ کرم برستا جا رہا ہے۔ یہ تو دعویٰ ہے اللہ کرم فرمانے والا ہے، رب العالمین ہے، ہر علاقے پہ کرم فرماتا ہے، ہر گوشے پہ کرم فرماتا ہے، لیکن یہ بھی صدقہ ہے اسی رحمت للعالمین کا جو آج دنیا کا خطہ خطہ رب کے کرم سے مشکور و مامون ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اگر نبی نہ آتے تو یہ فیضان کرم نہ آتا، نبی نہ آتے یہ صحابہ کرم نہ برستا، نبی نہ آتے تو یہ کرم کی تجلیاں نہ ہوتی، نبی نہ آتے تو یہ رحمتوں کے بازار سرگرم نہ ہوتے۔ یہ شان رحمت للعالمینی ہے کہ حدیث قدسی کہہ رہی ہے لولا لما خلقت الدنیا لولا لما خلقت الافلاک۔ اے میرے پیارے اگر تمہارا آنا منظور نہ ہوتا، تمہارا جلوہ فرمانا اگر منظور نہ ہوتا، نہ میں دنیا بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ زمین بناتا، نہ افلاک بناتا۔ یہ شجر و ثمر ہے تمہارے آنے کے صدقے میں ہے، یہ برگ و ثمر ہے تمہارے آنے کے صدقے میں ہے، یہ لیل و نہار ہیں تمہارے آنے کے صدقے میں ہے، یہ لال و گوہر ہیں تمہارے آنے کا صدقہ ہے، یہ شمس و قمر ہیں تمہارے آنے کا صدقہ ہے۔ جب تم آئے ہو تو تم نے دیکھا نہیں، جب تک آئے نہیں تھے تو عرب کا مزاج کیا تھا، جب تک آئے نہیں تھے کعبہ کا ماحول کیا تھا، جب تک آئے نہیں تھے مکہ والوں کا مزاج کیا تھا، جب تک آئے نہیں تھے یہی عرب کے قبیلے والے تھے جو ایک پیالے پانی کے اوپر برسوں برس جنگ کیا کرتے تھے۔ لیکن اے میرے مصطفیٰ جب تم نے آ گیا ہے کیا ادب کا پاٹ پڑھایا، جب تم آ گئے ہو کیا ادب کا سبق پڑھایا کہ اب وہی عرب کے قبیلے والے ہیں، یہی کعبہ کی دیوار ہے، حجر اسود کو نصب کرنے کا موقع ہے۔ ہر قبیلے والے کی خواہش ہے یہ سعادت مجھے ملے، یہ ہر قبیلے والے کی خواہش ہے یہ سعادت میرے دامن میں آئے۔ ہر کوئی چاچا گریباں نظر آ رہا ہے، ہر کوئی دستوں گریباں نظر آ رہا ہے۔ پتھر لگاؤں گا میں، حجر اسود کو لگاؤں گا میں، کعبہ کی دیوار پر نصب کروں گا میں، لیکن فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ سارے سرداران مکہ ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے نظر آ رہے ہیں۔ آخر میں یہی فیصلہ ہوا کہ کل صبح سب سے پہلے جو حرم مکہ میں داخل ہوگا اسے ہم اپنا فیصل بنائیں گے، اسے ہم اپنا پیشوا بنائیں گے، اسے ہم اپنا رہبر بنائیں گے، جو وہ کہے گا ہم اسی پر عمل کریں گے۔ انتظار میں ہیں لوگ، دیکھتے ہیں کون آتا ہے فیصل بن کر۔ آیا وہی جس کو آنا چاہیے تھا، آیا وہی جس کو آنا چاہیے تھا۔ سب کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں کہ کون آ رہا ہے۔ دیکھا وہی آ رہا ہے جسے ہم صادق و امین کہتے ہیں، وہی آ رہا ہے جسے ہم آمنہ کا دلارہ کہتے ہیں، وہی آ رہا ہے جسے عبد المطلب کی آنکھوں کا تارا کہتے ہیں، وہی آ رہا ہے جسے ہاشمی سردار کہتے ہیں، وہی آ رہا ہے جو خاندان بنی ہاشم کا چاند ہے، وہی آ رہا ہے جو قریش کا فخر ہے، وہی آ رہا ہے جو فخر کعبہ بھی ہے، وہی آ رہا ہے جو فخر مدینہ بھی ہے، وہی آ رہا ہے جو شان کعبہ بھی ہے، وہی آ رہا ہے جو مقصد حیات بھی ہے، وہی آ رہا ہے جو ابروئے زندگی بھی ہے، وہی آ رہا ہے جو شمدگی بندگی بھی ہے، وہی آ رہا ہے جو بخار عرب و عجم ہے، وہی آ رہا ہے جو امام المرسلی ہے، وہی آ رہا ہے جو امام الانبیاء ہے۔ آنے والا آ رہا ہے، سب کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں، محمد عربی تشریف لا رہے ہیں۔
سب نے مل کر گھیر لیا. اب آپ ہی فیصلہ کریں. عرب کے سردار آپ ہیں, ہاشمی چاند آپ ہیں, آپ فیصلہ کریں کیا کیا جائے. ہر قبیلے کی خواہش ہے, پتھر ہم لگائیں گے, حجر اسود کو ہم نصب کریں گے. نبی نے کہا ارے گھبراتے کیوں ہو, میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں اور سب پہ رحم کیا جائے گا, سب پہ کرم کیا جائے گا, کوئی محروم نہیں جائے گا, کوئی تہی دامن نہیں جائے گا, کوئی خالی دامن نہیں لوٹے گا. چادر پھیلا دو. چادر پھیلا دی گئی. چادر کے بیچ میں حجر اسود کو رکھ دیا گیا. اب نبی نے ہر قبیلے کے سردار کو بلایا. ہر سردار قریب آ گئے اور کہا سارے سردار مل کر اس چادر کو پکڑ لو. سارے سرداران مکہ مل کر اس چادر کو پکڑ لو. پکڑ لو. کیا پتا چلا یہ دامن پکڑانے کا سلسلہ آج کا نہیں, بہت پرانا. یہ جو شیوخ طریقہ چادر کو بڑھاتے ہیں, دامن کو پھیلاتے ہیں تاکہ تم بھی ان کے دامن محبت سے وابستہ ہو جاؤ, یہ طریقہ آج کا کوئی نیا نہیں ہے, 14 صدیاں پرانا ہے. 14 صدیوں پرانا طریقہ. کل بھی نبی نے چادر کو پھیلایا تھا. جو اس چادر کو پکڑ کے کھڑا ہو گیا, نبی کی رحمت سے مایوس نہ گیا. آج ان کے گھر والے بھی چادر محبت کو پھیلاتے ہیں. جو ان کے دامن میں آ جاتا ہے وہ بھی ان کی رحمت سے مایوس نہیں جاتا ہے, وہ بھی ان کے دامن کرم سے مایوس نہیں لوٹتا ہے. تو نبی نے کہا سارے سرداران عرب چادر کو پکڑ لے. اب چادر لے کر پیچھے پیچھے سرداران عرب چل رہے ہیں اور آگے آگے تمام کائنات کا سردار جا رہا ہے. تمام نبیوں اور رسولوں کا سردار جا رہا ہے. خانہ کعبہ سے قریب ہوئے, دیوار کعبہ سے قریب ہوئے. نبی نے چادر سے حجر اسود کو اٹھایا اور اپنے دست اقدس سے دیوار میں نصب کر دیا. دیوار میں نصب کر دیا. برسوں کی دشمنی بھی ختم ہو گئی اور کسی کو کوئی شکوہ اور گلہ بھی باقی نہ رہا. ارے گلہ کیا رہے گا, سب تو گلے کے گلے ملنے لگے. گلہ نہ ملا بلکہ گلے سے گلا ملا. یہ نبی کا انداز کرم ہے کہ جو ان کے قدموں میں آ جاتا ہے کامیاب ہو جاتا. نبی کے نقش قدم پر اب جو بھی حضرات چلتے رہے, تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ وہ کامیاب ہے یا چاند پہ جانے والا کامیاب. وہ کامیاب ہے کہ آج چاند پہ جانے کا دعویٰ کرنے والا کامیاب ہے. لوگ چاند پہ جانے کا دعویٰ کر رہے ہیں, کروڑوں کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں, مگر یہ نبی تو وہ ہے کہ چاند تک نہیں پہنچاتا بلکہ جنت تک پہنچاتا. جنت تک پہنچاتا ہے. ارے بشر تو بشر ہے, جس شجر و حجر پہ نبی کا نگاہ کرم ہو جائے, نبی کی نگاہ عقدت پڑ جائے, اسے بھی جنتی بنا دیا جائے. مسجد نبوی کے اندر ایک سوکھا ہوا شجر تنا تھا مسجد نبوی میں, مگر نبی کی پشت پناہی حاصل تھی. لمس مصطفیٰ اسے حاصل تھا. نبوت و رسالت کے فیضان سے منور ہو رہا تھا. سوکھا تنا, لکڑی کا, کھجور کا خشک تنا
مسجد نبوی میں ہے جسے استون حنانہ بھی کہتے ہیں. نبی ٹیک لگائیں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. یہی سلسلہ چل رہا ہے، دراز ہو رہا ہے. ایک چاہنے والے نے عرض کیا سرکار اجازت ہو تو منبر تیار کرا دیا جائے. چاہنے والے کی بات اور نبی ٹال دے اس بارگاہ سے تو دشمنوں کی فریاد نہیں لوٹائی جاتی ہے تو اپنے چاہنے والوں کی فریاد کیسے لوٹائی جائے گی. کہا منبر بنا دیا جائے. منبر تیار ہو گیا. اب نبی مسجد نبوی میں تشریف لا رہے ہیں. سب کی نگاہیں جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ٹکی ہوئی ہیں. سارے کے سارے صحابہ اپنے ماتھے کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور وہ سوکھا ہوا تنا ہے کہ اپنے چشمے حال سے دیکھ رہا ہے. روزانہ یہی نبی آتے تھے، مجھ سے ٹیک لگاتے تھے، خطبہ ارشاد فرماتے تھے. آج نبی اس تنے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، منبر کے قریب ہو رہے ہیں، منبر پہ جلوہ فرما ہوئے، منبر پہ تشریف فرما ہوئے. نبی نے ابھی خطبہ دینا شروع ہی کیا تھا کہ مسجد کے اندر ایک آہو فغاں کی آواز، ایک آہو بکا کی آواز، ایک سسکنے کی آواز، ایک رونے کی آواز گونجتی چلی گئی. سب نے نگاہیں دوڑائی. ارے یہ مسجد میں آج کون رو رہا ہے؟ کوئی بچہ دکھائی تو دیتا نہیں، کوئی رونے والا نظر تو آتا نہیں. بات کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ مسجد میں تلاش کیا گیا مگر رونے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. اب نبی منبر سے نیچے اتر رہے ہیں، اس خشک تنے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، باہوں کو پھیلا رہے ہیں، تنے کو سینے سے لگا رہے ہیں. اب سینہ مصطفیٰ سے جو ہی تنا سٹا، سینہ مصطفیٰ سے یہ فقط تنا نہیں تھا. ہم نے کہا تنا، ارے تیرے اندر کیا آنا ہے انا؟ کہا نہیں میں تو ہوں عشق مصطفیٰ میں فنا. مجھے مت سمجھو صاحب انا، میں تنا ہوں تنا. نبی نے جب سینے سے لگا لیا، آہو بکا بند ہو گئی، نعرہ و فریاد بند ہو گیا. نبی نے کہا اے تنے بتا تو صحیح، چاہتا کیا ہے، خواہش کیا ہے، آرزو کیا ہے؟ تنے نے بھی دیکھا کہ آج تو رحمت کا دریا عروج پہ ہے. مانگ لے آج موقع بڑا ہی اچھا ہے. علامہ اقبال نے تو کہا تھا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے پتا تیری رضا کیا ہے. یہاں تو خود رب کا محبوب پوچھ رہا ہے پتا تیری رضا کیا ہے، پتا تیرا جہر، پتا تیری رضا کیا ہے، تیری خواہش کیا ہے، تیری تمنا کیا ہے. تھا تو تنا مگر تھا عشق مصطفیٰ میں فنا. نبی نے کہا تجھے ہریالہ کر دوں. کہا نہیں سرکار، آپ کے قدموں میں آ گئے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ میرا ایکسپائری ڈیٹ ہو چکا ہے. کہا اچھا تو یہی پتا کیا تجھے جنت میں لگا دیا جائے کہ تیرے پھلوں کو نبیوں اور رسولوں کی جماعت کھائے. کہا سرکار یہ بہت بہتر ہے، میرے حق میں یہی درست ہے. اب نبی نے اس تنے کو اٹھایا اور اپنے منبر کے نیچے رکھوا دیا. اب عقل حیران ہے. اے نبی آپ نے تو کہا کہ تجھے جنت میں لگایا جائے گا، جنت میں رکھا جائے گا، یہ اپنے منبر کے نیچے کیوں رکھ دیا ہے؟ اپنے منبر کے نیچے کیوں رکھ دیا ہے؟ جواب ملے گا نادان، ارے جانتا نہیں ہے اصل جنت تو مصطفیٰ کے قدموں میں ہے. جہاں جہاں میرے نبی کا نقش قدم بنتا جائے گا وہاں وہ خطہ باغ ارم بنتا جائے گا، باغ ارم بنتا جائے گا. نبی کا قدم بڑھتا جا رہا ہے، باغ ارم بنتا جا رہا ہے. نبی کا قدم پہ قدم ہو رہا ہے، باغ ارم بنتا جا رہا ہے. ارے حقیقت تو یہی ہے. ایسا ارم بنا کہ نبی نے فرما دیا کہ میرے
حجرے سے لے کر میرے منبر کے درمیان کا جو یہ حصہ ہے یہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ دنیا میں اگر جنت دیکھنا ہے تو نہ کشمیر جاؤ، نہ گلمرگ جاؤ، نہ سونمرگ جاؤ، اگر جانا ہے تو دیار مصطفیٰ جاؤ، اگر جانا ہے تو گنبد خضرا جاؤ، اگر جانا ہے تو مدینہ المنورہ جاؤ۔ نبی کا دیار ہے، نبی کا دیار ہے کہ جنت کی بہار ہے، نبی کا دیار ہے کہ سراپا جنت کی وہاں بہار ہے۔ تو کیا پتا چلا آج لوگ کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں لوگ کو چاند تک پہنچانے میں۔ آخری جملہ کہہ کے گفتگو تمام کروں، اربوں ارب ڈالر خرچ کر دیے گئے، مگر پھر بھی کبھی سیٹلائٹ گیا اور منگل پر پہنچنے کے پہلے ہی منگل پہ ابھی پہنچا بھی نہیں تھا کہ راستہ بھٹک گیا، بھول گیا، کہاں گرا کہاں پڑا کوئی پتہ نہیں، کوئی سراغ نہیں۔ سارے سائنسداں سر جوڑ کر کے بیٹھ گئے، سالوں سال اس کے پیچھے خرچ کیے گئے، ٹیکنالوجی لگائی گئی، پیسہ لگایا گیا، مگر اربوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد بھی منگل تک جانا ممکن نہ ہوا۔ اے نگاہ مصطفیٰ، تجھ میں کیا جادو ہے؟ نہ کوئی ڈالر خرچ کیا، نہ کوئی روپیہ خرچ کیا، نہ کوئی ریال خرچ کیا، نہ برسوں کی محنت کی، نہ سالوں سال لگے۔ ہم نے تو دیکھا تھا کہ لوگوں کو چاند تک بھیجنے کے لیے سارے ملک کے سائنسداں سالوں سال محنت کر رہے ہیں، اربوں ارب خرچ کر رہے ہیں، اور یہ تو بات جنت کی ہو رہی ہے جو چاند سے بھی آگے ہے، چاند سے بھی اوپر ہے۔ یہ جنت ہے جنت، لیکن ٹائم کتنا لگا؟ ایک نگاہ مصطفیٰ کی بات ہے، کوئی سال نہیں، مہینہ نہیں، گھنٹے نہیں، یہاں تو سیکنڈ بھر کی بات ہے۔ نگاہ مصطفیٰ کیا ہوئی؟ نگاہ مصطفیٰ کیا ہوئی کہ پل میں جہنمی جنتی بنتا نظر، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ سجدہ کیا، نہ قیام کیا، نہ تسبیح پڑھی۔ ایک نگاہ مصطفیٰ کا کمال، ایک نگاہ مصطفیٰ کا کمال جو پل میں بے ایمان کو صاحب ایمان بھی بنا رہا ہے اور جہنمی کو جنتی بھی بنا رہا ہے۔ اطاعت مصطفیٰ میں گزارا ہوا ایک لمحہ، اس لیے تو قرآن نے کہا کہ جس نے اطاعت مصطفیٰ میں زندگی گزار لی حقیقت میں اسی نے بڑی کامیابی حاصل، فقط فاز فوزا عظیما۔ صرف فوز نہیں ہے، ساتھ میں عظیم بھی ہے۔ صرف کامیابی نہیں ہے، بڑی کامیابی، عظیم کامیابی، بلند ترین کامیابی۔ ایک لمحے کے لیے اطاعت رسول میں جو گزارا وہی اتنی بڑی کامیابی کی دلیل بن گئی، دلیل بن گئی۔ آج لوگ کون ایسا مسلمان ہوگا جسے نماز سے محبت نہیں ہے؟ کون ایسا ایمان والا ہوگا جسے سجدوں سے محبت نہیں ہے؟ لیکن اے شیخ صاحب، میں کہنا چاہتا ہوں کہ سجدہ تو بتاؤ مگر سجدے کے ساتھ عشق مصطفیٰ کا جام بھی پلاؤ۔ اگر نبی کی محبت سے سجدہ خالی ہوا تو پھر وہ سجدہ نہیں زندگا بن جاتا ہے، اور نبی کی محبت میں اگر ایک سجدہ بھی قبول ہو گیا تو وہی دونوں جہاں میں کامیابی کا سبب بن جاتا ہے۔
قرآن ہمیں یہی میسج دے رہا ہے، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارا تو یقیناً اس نے عظیم کامیابی حاصل کی، وہ بلند ہو گیا، کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا۔ دونوں جہاں کی کامیابی اس کے لیے ہے، دونوں جہاں کی کامرانی اس کے لیے ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔